سورہ مبارک فاتح کی التماس خطیب عالم اسلام علامہ طالب جوہری ابن مولانا محمد مصطفیٰ جوہر کے لیے الفاتحہ۔ ایک اور سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے سید معظم حسین ابن سید غلام محمد کے لیے الفاتحہ۔ یہ بھی تحریر دی ہمارے نوجوانوں نے پاکستان نے۔ مجلس سزا کا ثواب، 14 ختم قرآن کا ثواب، 1000 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل کا ثواب، روزانہ دورے کا نماز ہدیہ مرحومین پڑھی گئی، مرحومین کی نیابت میں مقامات مقدسہ کی زیارت کی گئی، انجمن کی جانب سے جتنے بھی کار خیر انجام دیے گئے سب کا ثواب تمام شہداء ملت کے لیے اور ان تمام مرحومین کے لیے، ان کے نام مجلس کے آغاز میں پڑھے گئے، بالخصوص علامہ طالب جوہری، سید بادشاہ حسین رضوی، کنیز علی زیدی، مرحوم فیض نبی، شاہدہ بیگم بنت ولایت حسین، حسین ناصر ابن حیدر حسین، نور جہاں بیگم، زائرہ خاتون بنت قرار حسین، معظم حسین ابن غلام محمد، ببر حسن رضوی، مبارک مہدی کاظمی، نبی حسن زیدی، رزینہ رضوی، زرینہ رضوی، محمد تسنیم، محمد یعقوب زیدی، مہر فاطمہ بنت شاہد حسین اکبری، مہتاب حسین، ارشاد حسین، فصیح الحسن، سبیح الحسن، آپ کے بھائی، نادر جہاں بیگم، ملکہ سبیحہ، ان سب کے لیے سورہ مبارک فاتحہ۔ اور بہت ہی بلند مرتبہ شاعر جناب ڈاکٹر اختر ہاشمی بیمار ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کی التماس ہے۔ شجاع عباس ایڈوکیٹ کے لیے بھی دعا کریں، اور اس کے علاوہ تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائیں۔ مولانا حسن ظفر صاحب کے لیے، شبر رضوی کے لیے، شبر رضا کے لیے، اور جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بیمار کربلا کے طفیل شفائے کامل عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ خداوندانم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پنجتن پاک میں تاریخ اعظم معصوم کے صدقے یہ تمام حضرات جن کے نام پڑھے گئے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، ان کی خدمات کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل کرامت فرمائے، روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے برادر نوجوانان پاکستان جو گزشتہ 38 سال سے تو میں ان کو نوجوان دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی 38 سال تک یہ نوجوان ہی رہیں گے، کیونکہ کچھ خرچ کرنے کا ان کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ اجتماعی مجلس سزا
مختلف مرحومین کے لیے منعقد کرتے ہیں. آج کی اس مجلس میں بھی جیسا کہ آپ نے نام پڑھے، اور خاص طور سے خطیب عالم اسلام علامہ طالب جوہری صاحب. موبائل ضرور اگر ہے تو. تو علامہ طالب جوہری صاحب اعلی اللہ مقامہ انتہائی بلند مرتبہ شخصیت. ان کے والد ہمارے بزرگان جانتے ہیں کہ انتہائی مقدس، پاکیزہ، عالم باعمل، عابد شب دن ددار، تہجد گزار، روزانہ زیارت عاشورہ پڑھنے والے، انتہائی مقدس عالم. اور ان کے بھی والد، بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ مولانا علامہ طالب جوہری کے دادا بھی عالم تھے، ان کا نام تھا مولانا مہدی صاحب. تو یہ خاندان چلا آ رہا تھا علم والا. الحمدللہ بیٹے بھی 3 ان کے ذاکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. تو یہ علامہ طالب جوہری ایک انفرادی شان رکھتے تھے. بر صغیر میں ان کی مثال نہیں تلاش کی جا سکتی، کیونکہ ان کی تقاریر جتنی بھی آپ ہمیشہ سنتے رہے ہیں سجی بھی ہوتی تھیں قرآنی تعلیمات سے. ہر تقریر میں 20، 30، 40 تک آیتیں پڑھتے تھے، اور مطالب کو آیتوں کی روشنی میں اس طرح سجاتے تھے کہ اپنے بھی توجہ سنتے تھے، غیر بھی توجہ سنتے تھے. سب سے پہلے انہوں نے مجلس شروع کی محفل ابوالفضل عباس کھارادر سے، پھر وہاں سے مرکزی امبارگاہ آئے. مرکزی امبارگاہ میں تھے تو پاک محرم اسٹیشن کے اراکین مجلس سننے آئے، بہت متاثر ہوئے تو ان کو دعوت دی گئی نشر پارک. نشر پارک کی مجالی ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. یہاں پر انہوں نے اندازہ یہ ہے کہ 38 سال مسلسل ذاکری کی ہے. کسی ایک جگہ مسلسل 38 سال پڑھنا یہ بڑی بات ہے. ظاہر ہے کہ میٹر چاہیے، مطالعہ چاہیے، کتابوں پر توجہ چاہیے. پھر ان کا جو ایک بہت ہی مقبول پروگرام فہم القرآن کے نام سے، کراچی میں پی ٹی وی نے ایک پروگرام شروع کیا تھا فہم القرآن. ہر ہفتے پروگرام آتا تھا جو 50 منٹ کی تقریر ہوتی تھی. بہت دفعہ میں بھی کیا ہوں، 50 منٹ کی تقریر ہوتی تھی اور پوری تقریر قرآنی آیات سے سجی ہوئی ہوتی تھی. قرآن فہمی کا ایک درس تھا، وہ برسہ برس چلتا رہا. اور عجیب بات ہے کہ اس درس قرآن کو ہم سے زیادہ غیر سننے کے لیے آتے تھے. اس لیے علامہ صاحب کی مقبولیت ہر طبقے میں بے انتہا تھی. ان کی جو شام غریبہ ہوتی تھی وہ بھی انہوں نے کم از کم 25-30 سال پی ٹی وی سے اور پھر مختلف چینل سے شام غریبہ کے مجلس سے پڑھی. تو اس بات میں ان کو پوری دنیا میں مشہور کیا. پورے ملک کے اندر ہر مسلک کے لوگ ان کو پسند کرنے لگے. اس کے علاوہ ان کا سفر دنیا کے مختلف ملکوں میں رہا. دبئی میں، شارجہ میں، ابوظہبی میں، عجمان میں، برطانیہ میں، فرانس میں، فرینکفرٹ میں، امریکہ میں، جہاں جہاں جاتے تھے انتہائی مقبولیت کی نگاہ سے دیکھے جاتے. ان کا جو طریقہ خطابت تھا وہ سب سے الگ تھا. ظاہر ہے کہ عام ذاکرین جو ہیں وہ ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر مختلف مطالب اس کے ذیل میں بیان کرتے ہیں. مگر علامہ صاحب کی شان یہ تھی کہ وہ مسلسل آیتوں پر آیتیں پڑھ کر اور اپنے مفہوم کو ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں کہ تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم. یہ قرآن انسان کی رہنمائی کرے گا اس راستے کی طرف جو سب سے مضبوط، سب سے پائیدار. اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی. اقبال کہتے ہیں گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن
نیس ممکن جز بقرآن سے اگر تم سچے مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں قرآن سے وابستہ رہنا چاہیے. اور میں ان کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ علی اور اولاد علی سے وابستہ رہنا چاہیے. درود پڑھ لیجیے محمد والے. کیونکہ سرکار دو عالم نے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ پیش کیا اور یہ دونوں کی شان ہے. اللہ نے ہمارے لیے جن دو چیزوں کی ہدایت کا انتظام کیا ان میں ایک صامت ہے، ایک ناطق ہے. ایک بولتا ہوا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے. بر صغیر کے ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اللہ نے اپنے نبی کو دو معجزے عطا کیے تھے، ایک خاموش معجزہ، ایک بولتا ہوا معجزہ. خاموش معجزے کو قرآن کہتے ہیں، بولتے ہوئے معجزے کو علی ابن ابی طالب کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور خود مولا نے ممبر پر آنے کے بعد کیا کہا؟ ممبر پر آنے کیا ہوگا کہ ھذا القرآن ظاہر و نیق باطن و دقیق. اس کا ظاہر بہت روشن ہے، اس کا باطن بہت گہرا ہے. سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں. اور پھر فرماتے ہیں اے دنیا والو آؤ قرآن کی باتوں کو مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں، کون سی منافقین کے بارے میں. اور پھر فرمایا کہ سنونی قبل ان تفقدونی فإنی أعرف بطرق السماء من طرق الأرض. مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے میں تمہارے درمیان نہ رہوں، اس لیے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ اس وقت بات کہی ہے جب زمین میں صحیح راستے نہیں بنے تھے. نہ یہ موٹریں تھیں، نہ یہ گاڑیاں تھیں، نہ یہ ٹرک تھے، نہ مشینیں تھیں، نہ ریل گاڑی تھی، نہ ہوائی سفر تھا. ہوائی سفر تو 100 برس پہلے شروع ہوا ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. اب غور کیجئے، اس جملے میں مستقبل کے انسانوں کے لیے ایک پیغام تھا. اے بنی نوع انسان، اگر کسی وقت فضاؤں میں سفر کرنے کے قابل ہو جاؤ، آسمانوں میں جانے کے قابل ہو جاؤ، تو غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا. اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ آج سے 1400 برس پہلے زمین پر ایک ایسی ذات گرامی زندگی گزاری ہے جو زمین کے راستوں کو بھی جانتا تھا، آسمانوں کے راستوں کو بھی جانتا تھا، بلکہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا تھا. اس کا نام نامی، اسم گرامی، حلال مشکلات، مولائے کائنات، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے علی اور اولاد علی سے وابستہ کیا. جس نے ان کو پا لیا اس نے کچھ نہ کھویا، جس نے ان کو کھو دیا اس نے کچھ نہ پایا. اسلام کی تاریخ میں جس دن سے پیغمبر نے اعلان رسالت کیا ہے، اس دن سے جو دوش بدوش پیغمبر کے ساتھ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، امیر المومنین کی ذات گرامی. 13 سال مکے کی زندگی ہو تو علی پیغمبر کے ساتھ ہیں، شب ہجرت پیغمبر کے ساتھ ہیں، بدر میں پیغمبر کے ساتھ ہیں، احد میں پیغمبر کے ساتھ ہیں، خندق میں پیغمبر کے ساتھ ہیں، خیبر میں پیغمبر کے ساتھ ہیں. کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں مولا نے فتح و نصرت کے جھنڈے نہ گاڑے. ہر جنگ فتح ہوئی ہے تو مولا کائنات کے ذریعے، مگر ایک جنگ سب سے منفرد ہے کہ جس میں سب چلے گئے تھے، وہ جنگ احد، جس کے لیے قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا وَإِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ. اس وقت کو یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر چلے جا رہے تھے، تم میں سے کوئی مڑ کر دیکھ نہیں رہا تھا. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، رسول تمہیں پکار رہا تھا. کتنے اچھے عاشق تھے یہ لوگ، کتنا رسول سے پیار کرنے والے تھے. رسول زخمی ہے، بلا رہا ہے، کوئی آ نہیں رہا ہے. اللہ اکبر، عجیب منزل ہے، عجیب منزل. یہ رسول کے بڑے پیارے لوگ ہیں.
بڑے پیارے لوگ، ایسی لوگوں کے لیے کسی شاعر نے سچ کہا ہے، بہت سچ کہا ہے کہ لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا۔ بس میں پیغمبر میں بیٹھنے والے بہت سے ایسے تھے کہ لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا۔ جنگ بدر دیکھی، کوئی کارنامہ نہیں ملا، احد دیکھی، پہاڑوں پر نظر آئے، خندق دیکھی، خیبر دیکھی، ذات السلاسی دیکھی، حنین دیکھی، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ مگر جب سب چھوڑ کر چلے گئے تو علی موجود ہیں۔ جنگ احد میں ایک وقت آیا جب سب چلے گئے، جو بچے کچے تھے شہید ہو گئے، باقی سب چلے گئے، ایک علی ہے، ایک علی ہے۔ اور علی کے ذمہ 3 کام ہیں۔ پیغمبر کی حفاظت کرنی ہے، اسلام کی آبرو بچانی ہے، ہاری ہوئی جنگ کو جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل کرنا، اور سامنے 3500 کا لشکر ہے۔ غور کیجئے، اگر ایک انسان اکیلا ہو، 10 آدمی حملہ ہو تو دفاع کتنا مشکل ہوگا۔ 10 کی جگہ 100 ہو جائے، 100 کی جگہ 1000 ہو جائے، یہاں 3500 کا لشکر ہے۔ مگر کیا کہنا ذوالفقار حیدری کا، کیا کہنا قوت الہیہ کا، کہ کبھی دائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں، جس طرف رخ کرتے ہیں لاشوں پر لاشیں گرتی ہیں، یہاں تک کہ علی کی تلوار بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب دشمن کے دل میں حوصلہ پیدا ہوا کہ اب تو تلوار بھی نہیں لڑی، علی کا مقابلہ آسان ہو جائے گا۔ مگر دشمن نہیں جانتا ہے کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو جب مومن بغیر تیغ کے لڑتا ہے تو کل ایمان ہو اس کی شان کیا ہوگی۔ اسی تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ میرے مولا لڑتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ گئی تو جبریل امین کے ذریعے اللہ نے نئی تلوار بھیجی۔ مگر جب تلوار نہ رہی تو علی نے ایک نیا انداز لڑنے کا اختیار کیا۔ جو مشرک سامنے آتا اسے پکڑتے فضا میں اچھال دیتے، اس کے پیچھے دوسرے مشرک اچھالتے، اس کے پیچھے تیسرے مشرک اچھالتے۔ یہ مشرکین فضا میں ٹکراتے جاتے، گرتے جاتے، مرتے جاتے، اور آواز کائنات میں گونجی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ ہر جنگ مولا کے ذریعے فتح اور صرف کسی شاعر نے اسی لیے پوری اسلامی تاریخ کو 2 فقروں میں جمع کر دیا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیر۔ اگر علی کی ضرب نہ ہوتی اسلام پھیل نہیں سکتا تھا، شبیر کا سجدہ نہ ہوتا تو اسلام بچ نہیں سکتا تھا۔ آج مسجدیں زندہ ہے تو حسین ابن علی کی بنا پر، محرابیں قائم ہیں تو حسین ابن علی کی بنا پر، کعبہ قائم ہے تو حسین ابن علی کی بنا پر، قرآن کی تلاوت زندہ ہے تو اس شہید کی بنا پر جس کا سر نوک نیزہ سے تلاوت کرام تک کر۔ اللہ اکبر، کیسا وقت ہوگا، کیسا وقت ہوگا جب راہ کوفہ و شام میں ایک قافلہ چلا جا رہا ہے۔ اس قافلے کے عجیب شان ہے، آگے آگے نیزوں پر شہداء کے سر نظر آ رہے ہیں۔ ان سروں میں کچھ جوانوں کے سر ہیں، کچھ بزرگوں کے سر ہیں، کچھ نونہالوں کے سر ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں غور سے ان سروں کو۔ ان سروں میں ایک سر سب سے بلندی کو نظر آ رہا ہے، اس کا چہرہ سب سے زیادہ منور ہے، اس کی پیشانی سب سے زیادہ درخشندہ ہے۔ اس کو قریب جا کر دیکھتے تو لب ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جب لبوں پر غور کرتے ہیں تو قرآن کی آیت سنتے ہیں،
یہ کون ہے؟ یہ مظلوم کربلا کا سر ہے جو نوک نیزہ سے تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے نانا نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اے لوگو، میرا سر میرے جسم سے جدا ہو سکتا ہے مگر مجھے قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور شاید سر مظلوم کربلا اس کی بھی تلاوت کر رہا ہوگا کہ جب میں نوک نیزہ سے تلاوت کروں گا تو لوگ تعجب سے میری طرف دیکھیں گے، زینب کا پردہ محفوظ ہے، میری بہنوں کی طرف نگاہ نہ جائے، میرے سر کی طرف نگاہ جائے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا والوں کس کا سر ہے جو نوک نیزہ پر ہے؟ یہ وہ ہے جو کبھی نبی کی آغوش پر ہوتا تھا، کبھی نبی کی دوش پر ہوتا تھا۔ مگر ہائے کربلا، ہائے کربلا، میرا امام صبح سے لاشیں اٹھاتا رہا، کبھی حبیب جیسے دوست کا لاشا، کبھی مسلم نے اوسجا کا لاشا، کبھی عابس کا لاشا، کبھی شاکر کا لاشا۔ اور جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر، اب اولاد کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی اکبر جیسا جوان چلا، کبھی قاسم جیسا نونہال چلا، کبھی اونو محمد جیسے شہزادے چلے، کبھی عباس جیسا بھائی چلا۔ اور جب امام کے پاس کوئی ہدیہ باقی نہ رہا، رباب کی آغوش سے 6 مہینے کے علی اصغر کو لا کر پیش، اور جب اصغر کو بھی راہ خدا میں قربان کر چکے تو اب آتے ہیں بیویوں کو سلام کرتے ہیں، اے زینب تم کو سلام، اے ام کلثوم تم کو سلام، اے ماں کی کنیز فضہ تم کو سلام۔ سب کو سلام کیا، چوتھے امام کے پاس آئے۔ چوتھے امام اس وقت شدید بیمار تھے۔ امام مظلوم بیٹے کے قریب پر بیٹھ گئے، کہا بیٹا اب میں بھی جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ اے بیٹا تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، صبر کرنا، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، صبر کرنا، گلے میں توقع خاردار ہوگا، صبر کرنا، ماں بہنیں اسیر ہوں گی، صبر کرنا۔ بیمار کربلا نے پوچھا بابا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ فرمایا شہید ہو گئے۔ پوچھا مسلم ابن اوسجا کہاں ہے؟ فرمایا شہید ہو گئے۔ پوچھا زہیر خین کہاں ہے؟ فرمایا شہید ہو گئے۔ چوتھے امام ایک ایک کو پوچھتے جا رہے ہیں، امام فرماتے جا رہے ہیں کہ شہید ہوئے۔ جناب زینب فرماتی ہیں میں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ سید الساجدین ایک ایک کو پوچھ رہے ہیں اور میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی شہید ہوا۔ مگر جب سید الساجدین نے پوچھا بابا این اخی علی الاکبر، اے بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ جناب زینب فرماتی ہیں حسین کے دل پر اکبر کی جدائی ایسی شاخ تھی، ایسی شاخ تھی کہ زبان سے یہ نہ کہا جا سکا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ بس اتنا فرمایا اے بیٹا مردوں میں تمہارے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی بات ہی نہیں رہا، بیٹا خدا حافظ، بیٹا خدا حافظ۔ اللہ اکبر۔ امام خیمے سے نکلتے ہیں، سب کو سلام کرتے ہیں۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں جو سر نوک نیزہ پر بلند ہوا اس سر اقدس کو سلام، جس لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے اس جسد مبارک کو سلام، جس گلے پر کن خنجر چلا اس گلوئے نازنی کو سلام۔ جب میرا مولا خیمے سے نکلا ذوالجناح پر سوار ہوئے، ذوالجناح کو ایڑ لگائی مگر ذوالجناح آگے نہ بڑھا۔ امام نے ذوالجناح کو مخاطب کیا اے میری سواری مجھے آخری مرتبہ قتل گاہ تک پہنچا دے۔ سواری نے امام کو دیکھا پھر اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا، مولا کیسے آگے بڑھوں، قدموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ امام عالی مقام آتے ہیں، گھوڑے سے آتے ہیں اور بچی کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ عجب نہیں فرمایا ہوگا بیٹی خدا حافظ، بیٹی خدا حافظ، اے بیٹی خیموں میں آگ لگے صبر کرنا، اے بیٹی ظالم گوشوارے چھینے صبر کرنا، اے بیٹی تماچے لگے صبر کرنا، اے بیٹی شام کا زندان ہوگا، کوفے کا دربار ہوگا، اے میری بیٹی صبر کرنا، دین الہی کے لیے تجھے صبر کرنا ہے۔ سب کو صبر کی تلقین کرنے کے بعد مقتل میں آتے ہیں، ہر طرف ننگی تلواریں نظر آتی ہیں۔ امام نے تلواروں کو مخاطب کیا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی، اگر دین مصطفیٰ کی بقا اس بات میں ہے کہ میرا سر کٹ جائے، آؤ تلواروں حسین کا گلا حاضر ہے،
حسین کا گلا حاضر ہے، ہر طرف سے فوج نے محاصرہ کر لیا، اب کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ چب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ نواز رسول گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، شمر ملول خنجر لے کر آگے بڑھا۔ جب شمر امام کے گلے کے قریب پہنچا، جناب زینب نے فریاد کی، یبن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، اے سعد کے بیٹے تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے، لیکن ابھی زینب کی فریاد جاری تھی۔ افلاک میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، سے آندیاں جلنے لگی، فرات کا پانی اچھلنے لگا۔ چوتھے امام نے بابا کے سر کو مخاطب کیا، السلام علیکم، اے میرے بابا بیمار کا سلام قبول کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ اس کا اجر ثواب خطیب عالم اسلام علامہ طالب گوہری صاحب کو، جناب معظم حسین صاحب کو، اور اس پرچے میں جتنے نام پڑھے گئے ہیں ان سب کی روح کو عطا کر۔ ہمارے شجاع ایڈوکیٹ کو، منقاد ہاشمی کو، مولانا حسن ظفر صاحب کو، شبر رضا کو، اور جتنے مومن مومنات بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا کر۔ اے میرے مالک، اس مجلس اعزا کا اجر ثواب ان تمام ارواح کو عطا فرما۔ میرے مالک، تجھے واسطہ محمد و آل محمد، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا کر۔ یہ جو وائرس دنیا میں پھیلا ہے اس سے ہر مومنہ کو محفوظ فرما، اہل پاکستان کو محفوظ فرما، پوری دنیا انسانیت کو محفوظ فرما۔ آنے والے ایام اعظم میں ہمیں مظلوم کربلا کا غم بہتر سے بہتر منانے کی توفیق عطا فرما۔ وائرس کے باوجود ہماری عزتداری زندہ رہے گی، ہمارے جلوس زندہ رہیں گے، ہماری ماتمداری زندہ رہے گی۔ یہ طے ہے، قانون نہیں توڑیں گے، عزتداری نہیں چھوڑیں گے۔ قانون نہیں توڑیں گے، عزتداری نہیں چھوڑیں گے۔ جلوس بھی اٹھتے رہیں گے، مجالس بھی ہوتی رہیں گی، ماتمداری ہوتی رہے گی، سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیتے رہے گے۔ اس لیے کہ عزتداری کی بنیاد ثانی زہرا نے رکھی۔ بیوی نے شام میں پہلی مجلس میں رکھی، اسی بیوی کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں، اے پالنے والے تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا ادا فرما، نوجوانوں نے پاکستان کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور خاص طور سے ہم دعا کرتے پڑھنے والے سرکار قائم عالم محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہمیں ان کے فرما برداروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔